كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یہ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 ہے، رکوع نمبر 13 ہے۔ چونکہ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، اسلامی جتنے مہینے ہیں تمام مہینوں میں کوئی نہ کوئی تاریخ لازمی موجود ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ لازمی موجود ہے۔ شوال المکرم کا جو مہینہ ہے ابھی جو چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر غزوہ احد کی لڑائی لڑی گئی، اور غزوہ احد کا وہ مقابلہ ہوا اور اسلام اور کفر کا معرکہ ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جانوں کو بھی پیش کیا، اپنے مالوں کو بھی پیش کیا، اپنے اوقات کو بھی پیش کیا۔ تمام غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں بذات خود موجود تھے۔ کتنے غزوات میں؟ 27 غزوات میں، یعنی 27 جنگوں میں، بولو 27 جنگوں میں، 27 معرکوں میں، 27 جہاد کے میدانوں میں، اور اسلام اور کفر کے 27 جنگوں میں امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی شریک ہوئے اور امت کو پیغام دے دیا، اللہ تک پہنچنا ہے، کامیابی تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے۔ حضور نے بتا دیا مجھ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے راستے میں جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا، اور وقت بھی دینا پڑے گا۔ آج کل جان اور مال تو دور کی بات ہے، ہم تو وقت بھی نہیں دے سکتے، اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما دے، ہم سمیت، اور اللہ ہمارے اس مجمع کو اپنے جناب میں قبول فرما دے اور اللہ منظور فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ 27 غزوات لڑے گئے، غزوہ بدر سے شروع ہوئے اور چلتے گئے، اور یہ میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار خود تلوار بھی چلائی اور تیر بھی چلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو بھی درست فرمایا اور امت کے مومنوں کی آپ نے قیادت فرمائی۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک بات اور آپ سنیں، حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے نہ صحیح جہاد کیا، آج کل جہاد کی بھی قسمیں ہیں نا، جس آدمی نے نہ صحیح جہاد کیا اور نہ مجاہد کی مدد کی اور نہ جہاد اور شہادت کی تمنا کی، وہ اپنے بستر پر منافق مرے گا۔ اس طرف تو امت کی توجہ ہی نہیں ہے، اور ہر چیز کو ہم بڑے پیار سے بیان کریں گے اور اس کے فضائل اور لوگ سنیں گے بھی،
اب اگر جہاد کا تذکرہ ہو تو سننے والوں کو بھی عجیب لگتا ہے، بولنے والے کو بھی عجیب لگتا ہے، یار یہ کیا بول رہے ہیں؟ صحیح ہے، ہم نے جو آسان دین تھا وہ لے لیا ہے، جو مشکل تھا وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب رسول اللہ، پیار سے درود پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ اب اگر آپ کہو گے کہاں ہے، صحاح ستہ کی کتاب مسلم شریف اٹھاؤ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں لکھ کر بھی لایا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں اپنی ولادت باسعادت کا جشن بناتا ہوں کہ اللہ نے پیر والے دن مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا رحمتا للعالمین بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیر کا دن آتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں۔ کیا ہم لوگ پیر کا روزہ رکھتے؟ اور 27 کا روزہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، امت 27 کا روزہ رکھ رہی، کہاں سے ثابت ہے؟ ایک مولوی صاحب ثابت کر دے، ایک مفتی صاحب ثابت کر دے، کوئی عام آدمی ثابت کر دے، کوئی کتاب کا حوالہ دے دے، ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی 27ویں شب 27واں دن رجب کا، یہ روزہ ہے ہی نہیں، اور بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، کہتے بڑا دن ہے، کیوں؟ آسان وہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ روزہ رکھ لیا، اب ہر پیر کو روزہ رکھنا مشکل تھا، چھوڑ دیا۔ ایک اور بات سنو گے؟ سبحان اللہ کے کیونکہ یہ ہمارا پہلا درس ہے، مجمع جڑتے جڑتے مہینہ لگ جاتا ہے۔ جب ہمارا ایسا وقفہ ہوتا ہے، وقفے یا جب میں گاؤں چلا جاتا ہوں یا رمضان کے بعد جو بھی ہمارے یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں اس کا اثر غلط ہوتا ہے، تو وہ پھر مہینہ لگ جاتا ہے مجمع کو جڑنے میں، لیکن ماشاءاللہ بنیاد ہوا۔ ایک اور بات سنو، جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، رمضان المبارک کے 30 روزے فرض، یا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے جو روزے فرض نہیں تھے، 2 روزے فرض تھے۔ کتنے روزے؟ 2 روزے۔ وہ 2 روزے کون سے تھے؟ ایام 20۔ کیا نام ہے؟ ایام 20۔ ایام 20۔ ایام 20 کیا شے ہے، کیا چیز ہے؟ ایام 20 چاند کی 14ویں اور 15ویں کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ 2 روزے فرض تھے۔ آدم علیہ السلام کی امت پر یہ 2 روزے فرض تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا میرے محبوب ایام 20 کا روزہ رکھے۔ اللہ مسلمانوں، امام الانبیاء آپ کے صحابہ کرام، مدینہ پاک کی مستورات، خود امام الانبیاء علیہ السلام ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ روزے فرض تھے، یہ روزے فرض تھے۔ اور جب بعد میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزے پھر فرض نہ رہے، یہ نفل بن گئی۔ کیا بن گئی؟ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایام 20 کا روزہ ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ یہ نفلی فرض نہیں ہے، ریکارڈ ہو رہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ بہت سارے تو اس روزے کو جانتے بھی نہیں ہیں، بہت ساروں سے کہو پر کہاں سے لیا ہے؟ کیوں؟ ان کو یا شعبان کے 15 تاریخ کا روزہ یاد ہے، یا رجب کا روزہ یاد ہے، یا پتہ نہیں اور کون سے روزے ہیں پتہ ہی نہیں، یا کنڈا یاد ہے جو ہے ہی نہیں شریعت میں۔ ساری بدعتوں کو دین بنا دیا، بتا دیا فرقوں کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں، قرآن عظیم بار بار مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہے، بار بار مجھے اور آپ کو قرآن اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے کیا معنی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
پورا کا پورا اسلام کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو، اے مسلمانوں، مومنوں، تمہارے لیے امام الانبیاء کی زندگی نمونہ ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی گزارو۔ جہاں جہاں رسول اللہ نے جہاد کیا ہے، جہاد کرو۔ کیا کرو؟ جہاد کرو۔ جہاں تبلیغ ہوا ہے وہاں تبلیغ کرو۔ جہاں حج فرمایا ہے حج کرو۔ جہاں عمرہ ادا فرمایا عمرہ ادا کرو۔ جہاں امام الانبیاء نے روزہ رکھا روزہ رکھو۔ جہاں رسول اکرم علیہ السلام نے تہجد پڑھے تہجد پڑھو۔ جہاں آقا علیہ السلام نے صدقہ دیا، قربانی کی، وہاں قربانی اور صدقہ کرو۔ اور ہم نے تو حضور کی آدھی سے زیادہ زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ جہاد کا لفظ ہمیں ناشنا لگتا ہے، کیوں؟ ہم میں سے اکثر بزدل ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ ہم نہ میدان کو جانتے ہیں، نہ جانا چاہتے ہیں، نہ ہماری شہادت کی تمنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، لمبا جیے لمبا جیے لمبا، موت نہیں آئے، بیماری نہیں آئے، مجھے موت نہیں آئے کیونکہ میری جینا ہے۔ ہمارا مقصد اور مطلب دنیا بن گئی، اچھا کھانا ہو، اچھا گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، بہت ساری تنخواہ ہو، اور بس میرے اوپر کوئی غم نہیں آئے بھائی۔ اور دنیا تو فانی ہے بھائیو۔ ارے مسلمان آ جاؤ، اگر اللہ نے موقع دیا جہاد کرو گے، یاد کرو گے؟ آقا نے کیا نہیں کیا؟ قرآن کا حکم ہے۔ ہاں، اور یہ ناراض نہیں ہونا، ہمارے تبلیغی پھر صرف تبلیغی ہوتے ہیں، بس وہ تبلیغی ہمیشہ تبلیغی ہے بھائی۔ ان کو یہ باتیں سناتے نہیں، ہمارا تو علیحدہ کام ہے، ہم تو دعوت تبلیغ والے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے تو محمد رسول اللہ نے مدینہ پاک کی زندگی میں جہاد بھی کیا ہے۔ تو تبلیغی بھائی یہ کون کرے گا؟ اور اگر ایک مجاہد کہتا ہے نہیں میں تو مجاہد ہوں، نیچے میں دعوت تبلیغ کا کام نہیں کروں گا، میں تو مجاہد ہوں، تو اس مجاہد سے کہہ دو پھر مکی زندگی 13 سالہ محمد رسول اللہ نے دعوت کا کام بھی کیا، وہ کون کرے گا؟ تنگ نظری۔ اور آپ تو اور میں اور آپ تو آج ارادہ کرو، انشاءاللہ جہاں موقع ملا میرے آقا نے جو عمل کیا ہے کروں گا، آپ بھی کرو گے نا؟ اچھا، اس میں ایک جملہ سناتا ہوں، سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی کہ اگر ہمیں جہاں موقع ملا جو میرے نبی نے کیا ہے وہ کرو گے نا؟ درس کا معنی یہ نہیں ہے تم آ کے خطابت کا مزہ لٹا کے چلے جاؤ، نہیں، عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق جا رہے، مبارک تشریف لے جا رہے، میدان ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ٹھوکر ماری، آپ کو میں نے سنایا تھا، یاد آ گیا، ٹھوکر ماری، گر گئے، اپنے کو گرا دیا۔ بڑی عمر ہے، امیر المومنین آدھی دنیا کے بادشاہ ہے، 22 مربع میل کے حکمران ہے، ٹھوکر ماری، خود کو گرا دیا، پھر اٹھے، کپڑوں کو جھاڑا، چل پڑے۔ صحابہ کی جماعت ماشاءاللہ، صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ کا گرنا اٹھنا سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم جب کہتے سوال کرو، لوگ سوال ہی نہیں کرتے۔ فرمایا امیر المومنین آپ کا گرنا، آپ کا اٹھنا چلنا سمجھ میں نہیں آیا، سمجھاؤ آپ کیوں گرے؟ اور آپ تو گرے نہیں ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کیوں گروایا؟ آپ نے خود ٹھوکر مار کے اپنے کو کیوں گروایا؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ پھر خود چل پڑے، کپڑوں کو بھی خاک آلود کر دیا اور اپنے آپ کو بھی گرا دیا۔ چوٹ بھی لگ سکتی ہے، سر بھی پھٹ سکتا ہے۔ کیوں کیا آپ نے؟ پتہ ہے خدا کے قسم مسلمانوں، امام الانبیاء کے دیوانے بھی صحابہ تھے، پروانے بھی صحابہ تھے، دین پر مکمل و اکمل عمل کرنے والے بھی صحابہ تھے، صاحب قرآن بھی صحابہ تھے، صاحب میدان بھی صحابہ تھے، صاحب تبلیغ بھی صحابہ تھے، عمرہ اور حج کرنے والے بھی صحابہ تھے، امام الانبیاء کی طرح تہجد پڑھنے والے بھی صحابہ تھے۔ اور ہم نے تو دین کو لا 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 کی اتنا بنا دیا۔ توبہ کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن سمجھا نہیں ہے نا،
من گھڑت قصے سنے، کہانیاں سنی، اور بہت سارے، سب نہیں، بہت سارے، سب نہیں، بات کو سمجھنا، غصہ نہیں کرنا، بہت سارے، سب نہیں، 2 نمبر مولویوں کے ہم نے لطیفے سنے، ہماری زندگی برباد کر دی۔ اور میڈیا اللہ کا دین میڈیا کے محتاج ہے، توبہ کرو یار۔ قرآن اصلی حالت میں موجود ہے، علماء موجود ہے، بات ہو رہی ہے، تو موبائل کے دین کی کیا ضرورت ہے؟ ٹی وی کے دین کے کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے، کیا یہ ٹی وی، وی سی آر، یہ موبائل دین کے لیے ایجاد ہوا؟ یہ تو یہودیوں نے ایجاد کیا ہے، اور ہم مسلمان کہہ رہے ہم اس میں دین بیان کر رہے۔ اللہ، ٹی وی میں آنے والا کوئی بھی مولوی ہو، فرقوں کی طرف نہیں جانا، ادھر بیٹھو قرآن کے سامنے، فرقہ بازی حرام ہے۔ جو مولوی آ رہے ٹی وی پہ دین بیان کر رہے، چاہے دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے، تشیعی ہے، کوئی بھی ہے، فرقوں والے جیسے آج کل کوئی بھی ہے، ہماری طرح حلیہ بنانے والا ہے یا کوئی اور طرح حلیہ بنا، یہ جو ٹی وی پہ آ کے دین بیان کر رہے، چلو میں مرد ہوں، میں اس کا منہ دیکھ سکتا ہوں، میری بیوی اس کا منہ دیکھ سکتی ہے، تو یہ تو آ رہے پگڑیاں باندھیے، بعد میک اپ کر کے آتے۔ یہ قرآن عظیم میرے سامنے ہے، مسجد میں وہ بہت سارے تمہارے مولوی ٹی وی پہ آتے، میک اپ کر کے آتے۔ کیوں میک اپ کر رہے؟ پوچھو نا، اب نام بتاؤ۔ میک اپ کر کے اور چادر کو یوں چادر ڈالی ہے، ایسے چادر ڈالی ہے، اور گولڈن گھڑی پہنی ہے، اور ایک انگوٹھی پہنی ہے، اور بالوں کو براؤن کلر لگایا ہے، مولوی صاحب ٹی وی میں آیا ہے، دین بیان کر رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سادہ بنا دے، میرے آقا کی زندگی سادی، میرے محمد الرسول اللہ کا زمانہ پیارا سا، سادہ سا، اور کتنا نقصان ہوا۔ یہ تنخواہ دار مولوی، بکنے والے مولوی، کوئی بھی ہو، تنگ نظری حرام ہے۔ سیدھے معنوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، مسجدوں میں جڑو، علماء سے جڑو، صحیح علماء سے جڑو، ہاں، واہ والے نہ بنو، فرقے والے آپ نہیں بنو، اپنے بچوں کو ان نعروں سے بچاؤ، ان پگڑیوں سے بچاؤ، ان فرقوں سے بچاؤ، ان پارٹیوں سے بچاؤ، مسلمان مومن بن کے زندگی گزارو، تیار ہو؟ ہاں، قرآن موجود ہے، سمجھو۔ دیکھو، اصل دین پر چلنے والے صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ اور بات لمبی ہو جائے گی۔ اثر میں ایک بھائی سے، ہماری پیارا سا ہمارا بھائی ہے، ان سے ہماری گفتگو بھی دینی معاملات پہ، اتنا مجھے ٹینشن ہوا، میرے سر میں درد ہو گیا، اتنا ٹینشن مجھے ہوا، کچھ گفتگو ہے، کچھ باتوں پر، ٹائم نہیں ہے میں بات کروں۔ آؤ گے نا ہر اتوار کو؟ آؤ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ تو ہوگا، آگے امت کا فائدہ ہوگا۔ آؤ گے نا؟ اور جان مال وقت لے کر آیا کرو۔ میرا شکل یہ ہے، مجھے دیکھنے نہیں آؤ، میری آواز سننے نہیں آؤ، اللہ کا دین صحیح معنوں میں سننے اور سیکھنے کے لیے آؤ۔ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ ویسے بھی آتے ہو تو میں عرض کر رہا تھا، صحابہ کی طرح زندگی گزاریں گے نا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں تبلیغ کا کام بھی کیا، مدینے میں جہاد بھی کیا۔ ابو بکر صدیق نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ بھی کیا، مدینہ پاک میں جہاد بھی کیا، غلط تو نہیں بول رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا، مدینہ جا کر حضرت عثمان نے غزوات میں تلوار اٹھا کے جہاد بھی کیا۔ حضرت حیدر کرار، امام الانبیاء کے پیارے داماد، فاطمہ الزہرا کے شوہر، امام اور حسنین کریمین کے ابا جان، امام الانبیاء کے پیارے سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا ہے، میرے آپ کے علی نے اور فرمایا تلوار اٹھا کے جہاد بھی کیا ہے۔ اے تنگ نظر تبلیغی اور تنگ نظر اگر کوئی ہے، ہوگا تو نہیں، تنگ نظر مجاہد یا تنگ نظر مولوی صاحب، بڑا میدان رسول اللہ دے کر گئے تھے، ہاں آدھا دین چھوڑ دیا، آدھا کو لے کے بھی گھوم رہا ہوں، میں پیروں میں کامیاب ہوں۔ اور ہمارے غلط نظریہ کی وجہ سے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو صحیح معنوں میں پیش نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میری بات یہاں سے شروع کی تھی، اے مسلمانوں، پہلا درس ہے، شوال کا مہینہ ہے، میری باتیں سننے والوں، جہاں موقع ملے حضور کی ہر سنت کو زندہ کرو گے، جزاک اللہ۔
اور مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں الحمدللہ. کیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہوں؟ اب تو انشاءاللہ فلسطین جائیں گے. اگر راستے کھل گئے، حکومت نے اعلان کر دیا، راستے کھل گئے، صحیح ہے، آسانی کے ساتھ جانا ہوا، تو انشاءاللہ میرے ساتھ فلسطین میں جمعہ جاؤ گے؟ پڑھو گے؟ پڑھو گے نا؟ اگر شہید ہو گئے تو اعلیٰ درجہ پائیں گے، واپس آ گئے تو غازی ہو جائیں گے نا. موت تو ایک دن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جتنی بھی میں دوائی کھاؤں، گولی کھاؤں، صحت بناؤں، ایک دن موت آئے گی نا بھائی. تو اگر موقع ملا، اور پھر وہاں صرف فلسطین نہیں ہے، وہاں صرف معصوموں کے اوپر ظلم نہیں ہے، وہاں ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں ہمارا، اور یہ صرف فلسطین نہیں ہے، اور یہ صرف ارض انبیاء نہیں ہے، یہاں تو میرے آقا، میرے دلبر، میرے مولا، میرے دلربا، میرے محبوبہ رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے لیے امامت کی تھی، اور آپ امام بنے. یہاں سے تو میرے مصطفیٰ کے لیے سیڑھی لگی تھی، اور یہاں سے تو آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے. یہ فلسطین یہ بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے. یہاں قسمت والے جائیں گے، پر کیا کریں، ہمارے حکمرانوں کا قسمت ہی خراب ہے. تو ہمت، انشاءاللہ موقع ملا جائیں گے نا. ہاں یاد رکھو، نوٹ کرو، یاد رکھو، پاکستان کی چار دیواری میں کوئی جہاد نہیں ہے. جو پاکستان میں اسلحہ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے میں جہاد کرتا ہوں. پاکستان میں کوئی جہاد، کوئی مولوی کہتا ہے، کوئی مفتی کہتا ہے لے آؤ بات کرتے ہیں. یہاں الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں مساجد آباد ہے، یہاں مدارس ہے، علماء آزاد ہے، یہاں پر اسلامی قانون ہے، یہاں پر ماشاءاللہ جو کافر ہے وہ بھی ہمارے قانون کے ماتا زندگی گزار رہے. پاکستان کے اندر کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں باہر انشاءاللہ فلسطین میں موقع ملا جائیں گے، اور انشاءاللہ ہندوستان کو فتح کریں گے. یار انشاءاللہ تو بولو یار، انشاءاللہ تو بولو یار. ان خبیثوں نے اعلان جاری کیا ہے، او گائے کے بچوں نے اور گائے کا پیشاب پینے والوں نے ہماری غیرت کو للکار کر ہمارے منہ پہ تماچا مارا ہے. اور ان کا وہ بندر کا نام کیا ہے، نرین پتہ نہیں کیا، مودی، وہ جو بندر ہے ان کا، اس نے کہا ہے تنزیہ کہ اے اسرائیل، یہ جو فلسطینیوں کے تم نے گھر گرائے ملبہ ہمارے اوپر بیچ دو. ہم اتنے بے غیرت میں بن گیا، اتنا بزدل بن گیا. وہ گائے کا پیشاب کرتی ہے گائے، اور یہ جا کے اپنا سر دھوتا ہے، کہتے ہیں اس میں شفا ہے، برکت ہے، کچھ اندر پیتا ہے، اور وہ مجھے للکار رہا ہے، میری غیرت کو للکار رہا ہے، وہ میری تاریخ کو للکار رہا ہے. وہ کہتا ہے اسرائیل کے کتے سے، اس کا جو کتا ہے اسرائیلیوں کا جو ادھر ہے، کہتا ہے فلسطینی مسلمانوں کے جو تم نے گھر گرائے بہت ڈھیروں سا ملبہ ہے، وہ ہندوستان کا بھولا کتا کہتا ہے میرے اوپر بیچ دو. اے ہندو گائے کے پجاری اور اے ہندوستان کے ہندو، یا تو سدھر جاؤ، انشاءاللہ دور آئے گا ہم ہندوستان کو بھی فتح کریں گے. ارادہ تو ہے نا، باقی اللہ دیکھ رہے ہیں ہم کمزور ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، باقی ہم بے غیرت نہیں ہیں. ہم بے غیرت، ہم باغیرت ہیں. عرض کر رہا تھا کہ طریقہ اپناؤ، یہ ہم کو للکار رہے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہو کہ نہیں ہو. فرمایا خیبر حضرت علی نے فتح کیا، صحابہ سارے تھے، حضور نے دعا فرمائی، جھنڈا علی کو ملا، صحیح ہے. تو حیدر کرار کے ہاتھوں پر خیبر فتح ہوا. اور جب خیبر سے صحابہ مدینہ جانے لگے، مدینہ جاؤ گے زور سے آؤ گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمرے پہ بلا لے. تو جب صحابہ حضور کے غلام اہل بیت کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ لوٹنے لگے، اور فرمایا خیبر کی طرف آپ نے مبارک منہ کیا، صحابہ نے بھی اپنا چہرہ خیبر کی طرف موڑا اور زور سے نعرہ لگایا، خیبر خیبر یا یعود جیش محمد سوف یعود. نعرہ لگایا، شعر پڑا مستی میں. ہم تو گولیوں پہ چل رہے، انہوں نے مستی میں شعر پڑا، خیبر خیبر یا یہود
جیش محمد سوف یعود، آئے خیبر کے یہودیوں دوبارہ سر نہیں اٹھانا، تم یہ نہیں سمجھنا ہم مدینہ جا رہے، ہم مدینہ جا کے واپس آئیں گے۔ ایسا نعرہ لگایا کہ خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود، خیبر کے یہودیوں خبردار، محمد کا لشکر دوبارہ آئے گا۔ اور بات سنو، فلسطین فتح ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ تو اللہ میری غیرت کو دیکھ رہے، اللہ میرے ایمان کا امتحان لے رہے، اللہ میرے جذبے کا امتحان لے رہے، اللہ میری شہادت کے جذبے کا امتحان لے رہے۔ او مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے، شام میں ظلم ہو رہا تھا، فتح ہوا نہیں ہوا؟ وقت لگا۔ افغانستان کی تاریخ موجود ہے، زمانے سے وہاں ظلم ہوا، فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ انشاءاللہ سرزمین انبیاء میں فتح ہوگی، اور بیت المقدس فتح ہوگا، اور اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اسرائیل کے ایوانوں میں محمد عربی کے غلام اعظم دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کا راج ہو۔ آپ تیار ہو؟ اگر آپ کو بلایا جائے تو حاضر ہو؟ حاضر ہو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں خطیب نہیں ہو، ابھی میں بول رہا ہوں سر میں کتنا درد ہے، لیکن میرا کام ہے، کروں گا انشاءاللہ۔ اب نہیں منایا سر، جذبے سے بول رہے خطیب ہے، خطیب نہیں ہو، ایک درد امت کے لیے لے کے آتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا کہ بات وہی، واپس آ جاؤ کہ انشاءاللہ موقع ملا حضور کے ہم سنت کو زندہ کرو گے۔ آگے میں اپنے موضوع کی کیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، فرمایا میدان صحابہ پیچھے پیچھے ہے، عمر فاروق نے ٹھوکر ماری، کھائی، اپنے آپ کو گرایا، گرا کر اٹھے چل پڑے، کپڑے بھی گندا ببانا خاک آلود ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام نے روکا، فرمایا امیر المومن آپ کا گرنا اٹھنا چلنا سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی تھی، آپ نے یہ کیا کیا؟ او غیرت مند مسلمانوں، بہادر مسلمانوں، فرقوں کو 3 طلاق دے کر قرآن کے سامنے بیٹھنے والوں، پارٹیوں کو 3 طلاق دے کر قرآن کے سامنے بیٹھنے والوں، اور امام الانبیاء کا نام لینے والوں، اور حضور کی امت کے پیارے مسلمانوں، میں تم جیسے مجاہدین سے مخاطب ہوں، مجھے فخر ہے، مجھے بڑا شکر ہے۔ او پیارو، حضرت عمر سے صحابہ نے عرض کیا یہ آپ نے کیا کیا؟ عمر فاروق نے فرمایا او میری جماعت، ایک دفعہ میں امام الانبیاء کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے، میرے آقا کو ٹھوکر لگے، میرے آقا کو چوٹ لگی، میرے آقا کو ٹھوکر لگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گر پڑے، پھر حضور مبارک اٹھے چل پڑے۔ آج میں عمر یہاں پہنچا تو مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ جہاں میرا مصطفیٰ مبارک گر جائے اور پھر اٹھ جائے چل پڑے، وہاں عمر صحیح سالم کیسے گزرے گا؟ اس وجہ سے میں نے اپنے دل بھر کی سنت کو زندہ کیا، اور میں نے اپنے کو گرایا، اور پھر میں اٹھا، میں چل پڑا تاکہ محمد کریم کی سنت زندہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ یہ کہتے ناراض نہیں ہونا، کہتے یہ فلاں ہاؤس سے، کہتے یہ نام لوں گا لوگ ناراض، فلاں ہاؤس سے کہوں بو رہتا ہے، چاہو تمہارے ایوانوں کو میں تھوکتا بھی نہیں ہوں، وہاں انبیاء کے بچے ذبح ہو رہے، تم اپنے ایوانوں میں جھنڈے لے آ رہے ہو اپنے پارٹیوں کے، وہاں آل داؤد ذبح ہو گئے، بے شرمو، بے حیاؤ، عہدیدارو، شرم کرو، ڈوب کے مرو۔ تم رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم شراب پی کے رات کو لوگوں کو نچواتے تھے، اور وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کٹی، داؤد علیہ السلام کی اولاد کٹی، 55,000 مسلمان ذبح ہو گئے، اور یہاں ناچنے کا، گانے کا، اور کیسے کیسے ہاؤسوں کے اندر موسیقی کا پروگرام ابھی بھی ہو رہا ہے۔ شرم تو آتی نہیں۔ اور جب کوئی مسلمان کوئی عالم دین با عمل کہتا ہے کہ چلو اے حکمرانو، اے بڑو سردارو، اے صاحب اختیار لوگو، تمہارے اوپر جہاد فرض ہو گئے، اس عالم کا مذاق اڑا رہے، اس کا مزہ لے کے نا، انہم یکیدون کیدن و اکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ سورہ طارق پڑھو، آخری آیتوں میں کیا ہے کہ تم بھی چال چلو، ہم بھی تدبیر کر رہے، اور عن قریب تمہاری تدبیر خاک آلود ہو جائے۔ فلسطین میں اسلام آئے گا، ابھی بھی ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کل، شاید کل، ہاں
کلیجہ ٹھنڈا ہوا، مجھے سکون ملا۔ وہاں کے مجاہدوں کا ایک سپہ سالار چہرہ چھپا کے بیان دیا۔ اس نے کہا مسلمانوں ہمت نہیں ہارو، ہم ابھی بھی غالب ہیں۔ فرمایا یہاں عوام ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم حملہ نہیں کر رہے۔ فرمایا ہم تو ان لوگوں کے انخلا کا یعنی آگے پیچھے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر تم دیکھو ہم ان یہودیوں پہ کیسے حملے کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی باہمت ہے، اللہ ابو عبیدہ کے لشکر کو اللہ اس کی مدد فرما دے۔ اللہ ہماری ہم دعا کر رہے اللہ ہمیں ان کی صفوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں ان کی صفوں میں شامل فرما دے۔ اور ہم پیپسی پر، کوکا کولا پر، ہم اسرائیلی مصنوعات پر لعنت بھیجتے ہیں بیچتے ہیں۔ ہاں جزاکم اللہ خیرہ۔ کم از کم وہ حضور نے فرمایا کبھی کبھار جہاد باللسان بھی ہوتی ہے، تو جہاد باللسان تو کرو گے نا، جہاد بالمال کرو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں ڈرو نہیں کسی سے، موت وقت سے پہلے آئے گی، مرگ بوقت نہ مخ راضی، موت کیا وقت سے پہلے آئے گی۔ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ موت وقت مقررہ پر آئے، اور میں آپ کی طرف سے وکیل ہوں، میں فلسطین کے میدان میں شہید ہو جاؤں یہ بہت اعلیٰ ہے، بجائے اس کے کہ مجھے بھگا کے مرشد لے جائیں اور وہاں میری سانسیں بند ہو جائے۔ تو مرشد کی موت افضل ہے یا سرزمین فلسطین کی موت افضل ہے؟ راستے کھلے، حکومت نے اجازت دی، جاؤ گے؟ بچ گئے، غازی بن کے آؤ گے، کام آگئے، شہادت کا رتبہ پاؤ۔ صحیح ہے؟ عرض کر رہا تھا، اور یہ جو جملہ ہے شہادت کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے مجمع میں فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، میرا دل کرتا ہے اللہ کے راستے میں مارا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ۔ یہ لفظ مارا حضور کے الفاظ کا ترجمہ، اور جب ہم کہیں گے تو یوں کہیں گے، ترجمے تو ضروری تھا تاکہ معنی صحیح معنوں میں رہے، رد و بدل نہ ہو۔ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ میرے آقا نے شہادت کی تمنا کتنی مرتبہ فرمائی؟ 3 مرتبہ فرمائی۔ اور حضرت خالد ابن ولید، خالد ابن سارے معرکوں میں جب یہ آگے ہوتے تھے جیت جاتے تھے، لیکن چونکہ یہ پھر وفات ہوئے اور وہ جو میدان میں شہادت ہوتی ہے وہ شہادت ان کو نہیں ملی، تو جب ان کا آخری لمحہ تھا حضرت خالد ابن ولید نے کہا اے لوگوں میرا پیغام لکھو، دنیا کے بزدلوں کے نام میرا پیغام لکھو، دنیا کے ڈرپوکوں کے نام میرا پیغام لکھو کہ اے لوگوں موت وقت پہ آتی ہے اور جہاں اللہ نے لکھی ہے وہاں پر آتی ہے۔ فرمایا میں خالد میری تمنا تھی یا اللہ تیرے راستے بھی اور شہادت کی موت آ جائے، پر اللہ نے میری موت یہاں لکھی۔ تو اگر کوئی ایسا مرتا نہ کہ یار وہ ماریں گے میں مر جاؤں گا، تو خالد ابن ولید کے مارے کے آپ گنتی کرو، گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ صحیح ہے؟ اور فرمایا 12 لاکھ رومیوں میں گم ہو جاتے تھے، 12 لاکھ رومیوں میں، یاد ہے تاریخ؟ پتہ ہی نہیں، 12 لاکھ رومیوں میں گم ہو گئے، تلوار لے کے گھس گئے مبارک، اندر چلے گئے، لڑتے 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 صحابہ جب واپس آئے، کوئی 2 بجے کوئی سب چلے گئے تھے نا بھائی تلوار لے کے، وہ بھائی فلاں کدھر ہے فلاں کدھر ہے۔ شام کو جب عصر کا وقت ہوا جذبے سے سبحان اللہ کہہ دو، شام کو عصر ہوا ساری جماعت آ گئی، دیکھا صحابہ کی جماعت کا سپہ سالار نہیں، سپہ سالار نہیں، یعنی خالد ابن ولید نہیں۔ کہا بھائی خالد کہاں ہے بھائی؟ تھوڑا سا خوف ہوا، غم ہوا، خالد شہید ہو گئے۔ ایسے جب سورج غروب ہو رہا تھا دیکھا حضرت خالد ابن ولید کے آستین چڑھے ہوئے ہیں اور آپ نے سر باندھا ہوا ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے
اور تلوار نیام سے باہر ہے اور یوں آ رہے ہیں یوں اور یہاں فلم میں کہتے ہیں وہ ہیرو ایسا ایسا وہ تو فلم کے اندر نقل کر رہا ہے تو کہتے ہیں وہ ایسا ہیرو تو بھی اس کی طرح یوں چلتا ہے، صحابہ کی طرح چلیں گے، صحابہ کی طرح چلیں گے۔ اور یہ جو یوں چلتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہاں انڈا پراٹھا کھایا ہے یا مرغی اور 2 نمبر مرغی ہماری میری طرح کھائی ہے، کیا کیے؟ یا انگریزی بال بنایا یا چہرہ نبی کے غیر کا بنایا، یوں چل رہے ہیں۔ ارے صحابہ جب یوں چلتے تھے تو فرشتے بھی نقل کر کے یوں چلتے تھے۔ ہم نے کچھ کیا تھا نا، میں نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ تاریخ صحابہ دیکھا خالد تھکا ہوا آ رہا ہے، کہیں سے کپڑا پھٹا ہوا ہے، کہیں زخم ہلکا سا لگا ہوا ہے۔ جو ٹوپی امام الانبیاء نے ان کو پہنائی تھی، وہ ٹوپی جب ہوتی تھی اس کے بغیر میدان میں نہیں جاتے تھے، کہتے آقا نے جو ٹوپی دی تھی وہ ٹوپی پہن کر واپس آئے۔ پوچھا بھائی فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے؟ کہا سب آ گئے، آپ نے دیر کی۔ کہا بھی ایسے کرو کھانا وانا پکاؤ، تھوڑا سا آرام کرو، صبح کی نماز پڑھیں گے پھر حملہ کریں۔ لیکن اللہ خالد ابن ولید جیسے پیدا فرما، صحیح ہے۔ میں اور آپ صبح بھی موبائل چلاتے، دوپہر کو بھی، رات کو سوتے وقت بھی نا، کس کا وائس آیا، کس کا بکواس آیا، کس نے ویڈیو بھیجے، تو ہمارے گھر میں خالد پیدا ہوگا، ہمارے گھر کے اندر پتلون پیدا ہوگا۔ کون پیدا ہوگا؟ پتلون پیدا ہوگا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جیسے تیرا امام، پھر کبھی ناچے گا، کبھی چھوٹے چھوٹے تو نشاتے میں چلے گئے، کیونکہ باپ ایسا کرتا تھا نا، ابھی بعد میں جا ڈھیلا کام پہ جانا ہے، کام سے آنا ہے، کام پہ جانا ہے، کام۔ فلسطین ہم نہیں جانتے فلسطین کیا ہے۔ اس زمانے کے نوجوان کو دیکھو، کھدڑے کی طرح چلتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ بات کرو، اجازت ہے کھل کے، بالکل ہم سے بات کرو کہ آپ نے یہ بات کیسی کی۔ اس زمانے کا نوجوان ننگا پارکوں میں گھوم رہا ہے، لڑکیوں کو تاک رہا ہے اور لڑکیوں کی طرح بال بناتا ہے اور ایسا ٹائٹ لباس پہنتا ہے کہ اس کے جسم کا بناوٹ نظر آتا ہے، شرم نہیں آتی۔ مسلمان کبھی بھی حیا ہوتا ہے؟ مسلمان حیادار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان حیادار ہوتا ہے۔ آپ تو بہت پیارے لوگ ہو، اللہ آپ کو پیارے پیارے جملے سنا رہے تو آپ پیارے ہو نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی بیٹھ کر غسل فرمایا، کبھی غسل کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ساری زندگی تہبند باندھ کر آپ نے غسل کیا، کبھی عثمان غنی ننگا ہو کر آپ نے غسل نہیں کیا۔ حیا اتنی ہے، اور یہاں تنگ کپڑا پہن کے پارکوں میں گھوم رہے، مردار کتے کی طرح ادھر جھانکتے ادھر جھانکتے، فجر کی نماز میں الٹا پڑا ہوا ہے، شرم نے منہ سے بدبو آ رہی ہے، چھالیاں کی گٹکے کی، کیا مسلمان کی تعریف ہے؟ غزوہ احد ہے، سبحان اللہ کے غزوہ احد ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اللہ کے محبوب اجازت دے دو ہم بھی جہاد میں جائیں گے، میدان میں جائیں گے، تلوار چلائیں گے۔ اور میرے محبوب میری یہ تلواریں ابا نے دی ہے، دادا جان نے دی تھی، میرے چاچو جان نے دی تھی، آقا اجازت دے دو۔ حضور علیہ السلام سر پہ اپنے مبارک نبوت والا ہاتھ پھیرتے اور میرا بیٹا واپس چلے جاؤ، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، جب عمر ہو جائے گی آ جانا۔ تاریخ اٹھاؤ، وہ بچے جب واپس جاتے تھے تو روتے ہوئے جاتے تھے کہ ہائے ہائے اللہ کے محبوب نے ہمیں جہاد میں جانے نہیں دیا۔ یہ تھا مسلمان کا بچہ، یہ تھا کفر کو للکارنے والا۔ یہ کفر کا پینٹ شرٹ پہن کے کیا کفر کی مخالفت کرے گا؟ کفر کی طرح بال بنا کے اور ننگا گھوم کے یہ کیا کفر کی مخالفت کرے گا؟ وہ بھی پارکوں میں ننگے بیٹھے رہتے، یہ بھی پارکوں میں ننگا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی شرابی یہ بھی شرابی، اور وہ بھی نشاور یہ بھی نشاور، وہ بھی ماں باپ کو نہیں جانے یہ بھی ماں باپ کو نہیں جانے، تو یہ کیا کفر کا مقابلہ کرے گا؟ جزاک اللہ، اللہ امت کو مجھ سمیت غیرت عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے، اور آپ کی مختصر جماعت سے مخاطب ہو، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، حلال کو حلال بولیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کریں گے، حرام کو حرام بتائیں گے، سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ تیار ہونا انشاءاللہ، اور دین کے ہر شعبے میں حصہ ملائیں گے، ملاؤ گے نا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ تو آ جاؤ انشاءاللہ، میرا یہ موضوع چلتا رہے گا، آپ گھبراؤ نہیں، شوال کا پورا مہینہ ہے میرے پاس، میں ذرا 1-2 آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ تو غزوہ احد شوال کے مہینے میں
غزوہ احد لڑا گیا۔ کون سا غزوہ لڑا گیا؟ اس غزوے میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور 70 صحابہ میں ایک بڑا نام آتا ہے مبارک، امام الانبیاء کے سگے چاچا اور رضائی بھائی، چاچا بھی ہے رضائی بھائی بھی ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارے کیا ہوا؟ حضور کے چاچا کے لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں پڑھا؟ تو حضور کا یہ چاچا یا امیر حمزہ عجیب تھا۔ کیا کیا بات کرو یار، عجیب تھا یار، یہ عجیب تھا۔ اس کا ایک سفید گھوڑا تھا، اس کا ایک سفید گھوڑا تھا، اور اس کا ایک مزیدار کمان تھا، ایک تیر تھا، ایک تیر ترکش تھا، ایک ڈھال تھی، ایک تلوار تھی وغیرہ، اور یہ شکاری تھا۔ کیا تھا؟ اور اس زمانے میں نیل گائیں ہوتی ہے جنگل، وہ وہاں عرب میں پائی جاتی تھی، جا کے نیل گائیوں کا شکار کرتا تھا۔ اور حضرت امیر حمزہ مسلمان نہیں ہوئے، شکار کرنے گئے، پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں مشرکین مکہ کے جمع ہو کے مجلس لگاتے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، ان سارے سرداروں کو دعوت اسلام دی، اللہ کی طرف بلایا۔ تو ابو جہل لعین اٹھا اور یہ کافر اٹھے، میرے آقا کو اتنا مارا لہو لہاں کر دیا۔ تو امیر حمزہ کی مبارک گھر والی ماشاءاللہ وہ دور سے دیکھ رہی تھی، کیا رہے یہ کیا کر رہے؟ یہ محمد رسول اللہ کو مار رہے۔ وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن اندر اسلام کی محبت تھی۔ تو دیکھا سارا، جب امیر حمزہ شکار کر کے آئے، دیکھا گھر والی کا موڈ آف ہے، وہ موڈ اچھا نہیں ہے۔ تو کہا کیا ہے تیرے کو؟ میں شکار کر کے لایا۔ کہا چھوڑ تیرا شکار، تیری بہادری کو کیا کروں میں، تو کیسا بہادر ہے؟ امیر حمزہ حیران ہو گیا، ارے اس کو کیا ہو گیا؟ میں بہادر نہیں ہوں، میں کیا لڑتا نہیں ہوں، میں شکار نہیں کرتا ہوں، تو مجھے نہیں دیکھتی ہے؟ کہا جا تیرے بھتیجے کو آج ابو جہل والوں نے اتنا مارا ہے، وہ خون ہو گئے، تو اپنے بھتیجے کا نہیں پوچھ سکتے تو بہادر بنے؟ کیسی عورت تھی مبارک، کیسی تھی یہ ماشاءاللہ، اپنے شوہر کو حیرت دلائی، اور پھر یہ خاتون امیر حمزہ کے مسلمان ہونے کی سبب بنی ہاں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ کس نے مارا ہے؟ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا وہ ابو جہل نے، عتبہ، شیبہ۔ امیر حمزہ تھے بہادر، حضور کا خون ہے، دھیے کا کعبۃ اللہ کے سائے میں مجمع لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے کہا میرے بھتیجے کو کس نے مارا ہے؟ سب نے دیکھا امیر حمزہ ہے، تو ابو جہل کا نام پکڑا، اس کو گریوان سے ایک رکھ کے دیا، پھر نیزے سے مارا، تو پھر عتبہ کو ایک اس کو لگا، ایک اس کو ایک لات مارا ہے، ایک کو ادھر گرا، ایک کو ادھر گرا۔ خبردار، تم کیا کہتے ہو یہ یتیم ہے؟ کہا میں اس کا چاچا امیر حمزہ زندہ ہوں، یاد رکھنا آج کے بعد جس نے میرے بھتیجے کو میری آنکھ سے دیکھا، میں حمزہ اس کی آنکھ نکال دوں۔ واپس کیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اداس تشریف فرمایا بھتیجا اب تو خوش ہو جا۔ کہا جی میرے چاچا کیا کیا؟ کہا میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا میرے چاچا جان مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ تو نے میرا بدلہ لے لیا۔ امیر حمزہ نے فرمایا پھر میرے پیارے بھتیجے آپ کو کس بات سے خوشی ہوگی؟ کہا میرے چاچا پیارے چاچا جان کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لینا میرے سب سے بڑی خوشی ہے۔ امیر حمزہ کو اللہ نے چن لیا، کہا اچھا آپ میرے کلمے سے خوش ہوتے ہو، برملا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے سب سے بڑی شہادت امیر حمزہ کی ہے۔ کتنے ٹکڑے بنے؟ 72 ٹکڑے۔ اور کربلا کے اندر حضور کی اولاد پیاری اعلیٰ اور امام حسین کے مبارک کتنے ٹکڑے بنے؟ 2۔ یہاں نواسہ ہے، وہاں چاچا ہے۔ سوال ہے اور ٹھنڈے دماغ سے مجھے جواب دیں، نواسے کا درجہ اعلیٰ ہے یا چاچے کا؟ بولو، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ نوٹ ہو رہے تمہارے 3 موبائل، یا بھی اگر ویڈیو بنانے کی اجازت ہوتی نا تو یہ ہمارے لیے آکار کا، اگر سب نے موبائل
मौलवी साहब इधर घूमा इधर करो, अभी मुझे साहब इधर घूमा इधर करो, अब मुझे साहब टेढ़ा हुआ टेढ़ा करो, लगाओ ये इधर मारो दीवार पे। और अब जब मैं कह रहा आडिया होता है क्या भला शीशे वर्ता यार नियाज भाई वो आडियो, अब जब मैं कह रहा रिकॉर्ड करो उम्मत को सुनाओ, ये 3 पढ़े हुए थे, कोई बात नहीं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि वो ऐसा हुआ अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने टुकड़े बने और इमाम हुसैन मुबारक 2 टुकड़े। चाचे का दर्जा आला है या नवासे का? सच बोल रहे हो या झूठ? सच बोल रहे हो ना? उस पर कायम हो, दलाइल है ना आपके पास? अगर नहीं है हमारे पास भेजो, हमारे पास दलाइल। जनाब उम्मीद दलील अभी दे रहे हो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है बुखारी के अंदर, अम्मुर रजुल सिन्नु अबीही, अम्मुर रजुल सिन्नु अबीही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हुज़ूर ने फरमाया आदमी का चाचा आदमी के बाप के मानिद है, तो बाप का दर्जा आला है या नवासे का? तो अमीर हमज़ा के कितने टुकड़े बने? इमाम हुसैन के 2। और अगर गम बनाना और मोहब्बत का तरीका मातम ही करना है तो सबसे पहले मातम अमीर हमज़ा का हक बनता है कि वहाँ जुल्म ज़्यादा हुआ। कितने टुकड़े बने? और यहाँ 2 टुकड़े बने, तो वो जुल्म ज़्यादा या ये जुल्म? वो जुल्म ज़्यादा है कि नहीं ना। फ़िरके का क्या करें? किसी से भी आप पूछो ना, कोई भी हो मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद, इधर हाथ बांधे इधर बांधे इधर बांधे, पूछो 72 टुकड़ों का जुल्म ज़्यादा या 2? वो कहेंगे यार 72। फिर कहो अमीर हमज़ा का दर्जा इमाम अम्बिया के आला है या इमाम हुसैन का, तो सब कहेगा वो चाचा है यार, चाचा है, चाचा बाप के मानिद है, ये नवासा है, आला है लेकिन नवासा है। फिर वैसे हुआ, फिर वैसा हमारे उसने बोला, वो मोदी साहब ने बोला, हम तो यार हमारे बड़ों ने बोले, बहुत ख़त्म। तो मैं अर्ज़ कर रहा था इस्लाम में मातम वातम नहीं है। मातम वातम हाँ, जहाँ गम हो जाए वहाँ सब्र है, और जहाँ खुशी मिल जाए वहाँ शुक्र है। सही है, ऐसे करोगे तो यहाँ 2 नाम बड़े, सारे बड़े नाम हैं। 70 शुहदा में एक नाम मसअब इब्ने उमैर का भी है। और जब ये शहीद हुए आका अलैहिस्सलाम रो पड़े और फरमाया, अय मेरे सहाबा, 2 पहाड़ यानी मक्का मुकर्रमा के 2 पहाड़ों के बीच का शहजादा आज शहीद हो गया। 18 साल की उम्र में ये बड़े पैसों वाले थे, हुजूर पे कुर्बान हो गए मसअब इब्ने उमैर। और सहाबा फरमाते खुदा की कसम मसअब इब्ने उमैर का चेहरा इमाम अम्बिया से हल्का फुल्का मिलता था। ये वहाँ शहीद हुए। और ये गज़वा कैसा लड़ा गया, आने वाला बयान यहाँ से शुरू करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। खुद भी जुड़ो, उम्मत को भी जोड़ो और थोड़ा टाइम दिया करो। ये वक़्त की ज़रूरत है, वक़्त की ज़रूरत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और बाकी जहाँ जहाँ जुल्म हो रहे, ख़ासकर फ़लस्तीन को दुआ में याद रखो। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत अता फ़रमाए। और इधर बलूचिस्तान की हालत में आपके सामने